خورشید قصوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ قصوئی صاحب. روس نے سلامتی کونسل میں فلسطین اسرائیل جنگ بندی کی قرارداد پیش کی جو کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مخالفت کی وجہ سے ناکام ہو گئی. اب آگے کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ حیرانی نہیں کہ امریکہ نے پہلے شاید واشنگٹن پوسٹ میں ایک لیک ہوئی تھی یا لیک کروائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکن امبیسڈرز اور ڈپلومیٹس کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نہ سیز فائر کی بات کریں، نہ وہ کوئی ایسی بات کریں جس سے نظر آئے کہ وائلنس کنٹرول جلدی ہو جائے گا. اس کی وجہ کلیئر ہے کہ دیر از این ایلیمنٹ کہ اور امریکن ایڈمنسٹریشن بدقسمتی سے اس کو روک نہیں رہی تھی کہ اسرائیل میں جو جنونی کیفیت ہے اور وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدلہ وہ جو لینا چاہ رہے ہیں وہ صرف ریسنٹ ایونٹس کا ہے. جو پچھلے 70 سال سے وہ کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ہے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ جو ریپوچور ہیں یونائٹڈ نیشنز کی اٹالین خاتون ہیں، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وار کرائمز کے مترادف ہے جو اسرائیل کی سویلین کی اب بامبنگ ہو رہی ہے. سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے جو ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وار کرائمز ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹ ول بی اے کیٹسٹرفی، یعنی تباہ کن صورتحال ہے. تو اس لیے دنیا میں اب یہ بالکل بات اوپن کی جا رہی ہے اور کئی لوگ یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کیوں ابھی تک چپ ہے. اور اب مظاہرے ہو رہے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے بھی کہ پوٹن کو تو انہوں نے دھر لیا یہ کہہ کہ جی آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں. یہ تو دن دہاڑے ہو رہی ہیں. یو این کی ریپوچر بھی کہہ رہی ہیں، یو این کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے کہ تباہی آ رہی ہے، اور اس کے باوجود اس قسم کا رویہ نہیں نظر آ رہا جو آنا چاہیے تھا مغرب کا. لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ مغرب کے جو اپنے پبلک اوپینین، اب میں مغربی گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں، جو پبلک اوپینین ہے مغرب کا آن دی ادر ہینڈ، وہ بہت ہیلدی قسم کا ریئیکشن آیا ہے اور بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز فلسطینیوں کے حق میں ہو رہے ہیں، اور تو اور امریکن یونیورسٹی کے کیمپسز میں بھی ہو رہے ہیں، جس سے وہ گھبرا گئے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن بھی اور ویسٹرن گورنمنٹس بھی کہ جو ان کی ایفرٹ تھی کہ اس چیز کو صرف وہ فوکس رکھیں جو حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا ہے، اور بھلا دیں کہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، 70 سال میں کیا ہوا، اسرائیلی سیٹلرز نے کس طرح قتل کیا جو فلسطینی تھے. لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. پر آپ سے میں ایگری کر رہا ہوں، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ مزید جانیں ضائع ہوں گی. قصوئی صاحب، امریکی وزیر خارجہ نے خطے کا دورہ کیا، اب امریکن پریزیڈنٹ بھی وہاں کا دورہ کریں گے، کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس سے؟ سیکرٹری اسٹیٹ بلنکن کی جو وزٹ ہے مختلف عرب کیپٹلز میں، ویسے تو دکھاوے کو یہ کہہ دیتے ہیں ہر میٹنگ کے بعد کہ میٹنگ بڑی پروڈکٹیو ہوئی، لیکن جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ملنے گئے تو ان کو شرف ملاقات فوراً نہیں دیا گیا، رات بھر ان کو انتظار کرنا پڑا. اگلے دن کراؤن پرنس ان کو ملے اور انہوں نے بالکل واضح طور پہ یہ کہا کہ جو وہاں سویلین کیجولٹیز ہیں جو یہ رکنی چاہیے اور اس پہ آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس طرح جب وہ مصر گئے تو وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ بڑی پروڈکٹیو میٹنگ ہے، لیکن مصری فارن منسٹری نے فوری طور پر یہ بات عیاں کر دی کیونکہ ان کا پبلک اوپینین سننے کو تیار تھا کہ مصر کی گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارن یا ڈول نیشنلز کو اجازت نہیں ہوگی. امریکہ کی خواہش تھی کہ وہ رفح کراسنگ کھل جائے اور کم سے کم جو امریکن نیشنلز ہیں یا اور فارن نیشنلز وہاں سے نکل جائیں. چین اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، مناسب دیا، کہ ہم کھول دیں گے لیکن فارن نیشنلز کے لیے یہ ممکنات میں ہے، لیکن پہلے وہ کھلنی چاہیے جو ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے کانوائز کھڑی ہوئی ہیں. دوسری طرف ابھی عرب ممالک جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بلنکن صاحب کی وزٹ بڑی کامیاب ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اسی کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک مناسب سا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کو یہ ایڈوائس دی ہے، وارن نہیں کیا. اگر ایران ہوتا یا کوئی اور ملک ہوتا تو شاید وارننگ جاتی، لیکن ایڈوائس کیا انہوں نے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو کہ وہ غزہ کی آکوپیشن
نہ کریں. اپنے فلسطینی عوام کی بات کی کہ پاکستان کس طریقے سے اس میں مدد کر سکتا ہے؟ مجھے خواہش اور امید ہے کہ پاکستان کی طرف سے مدد دی گئی ہو وہ بھی اس کانوائے میں شامل ہوں، اور اگر نہیں بھیجی گئی تو فوراً بھیج دینی چاہیے، کیونکہ یہ کانوائے جب بھی کھلے گی ایز اے پاکستانی میری خواہش ہوگی کہ پاکستانی میڈیسنز اور پاکستانی اگر ڈاکٹرز جا سکیں یہ بھی جانا چاہیے. لیکن مصر نے سر دست یہ روکا ہے، اور ان کی ایک اور بھی وجہ ہے، کیونکہ اسرائیل کی اصل خواہش یہ ہے کہ وہ وہی کرے جو اس نے 1967 کے بعد 48 کے بعد کیا، 1967 کے بعد کیا. وہ انہوں نے ان کو نکال دیا فلسطینیوں کو اور گھر واپس نہیں آنے دیا. اور مصر کی حکومت میں سمجھتا ہوں یہ صحیح اندازہ لگا رہی ہے کہ چاہے یہ رہیں گے ان کو دھکیل دیا جائے سائنائی ڈیزرٹ میں، اور یہ مسئلہ بن جائے کہ یہ مصر کے اندر ریفیوجی کیمپس میں رہیں، جیسے کوئی جارڈن میں ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں اور عرب ممالک میں ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں. تو ان کی یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ بات کامیاب ہوگی. لیکن یہی تو خطرہ ہے قصوئی صاحب، جینوسائیڈ کا خدشہ ظاہر کیا گیا، ایتھنک کلینزنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا، نقشتے بٹھانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا. سو اسرائیل کا تو خواب ہی ہے کہ غازہ اسٹرپ ختم ہو جائے. سو اس طریقے سے تو اس کو یہ موقع نہیں مل رہا اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے. خیر یہ آسانی سے تو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت حیران ہوں گا کہ اگر حماس نے جو اتنی پلاننگ کی ہے اور اس میں بڑا وقت لگا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ آئیں گے. یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں. حماس کا جو بلاکیڈ تو پرماننٹ ہے، آکوپیشن بھی کئی بار ہوئی ہے. بلکہ جب میں پہلی دفعہ ترکی گیا تھا ڈپٹی پرائم منسٹر اسرائیل کو ملنے کے لیے، جس کا میٹنگ صدر اردوغان نے ارینج کی تھی، اگر آپ پوچھیں گی تو بتاؤں گا، لیکن میں سر دست کا ذکر نہیں کر رہا. وہ بھی تب میں گیا تھا جب پرائم منسٹر ایریل شیرون نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ غزہ سے نکل رہے ہیں. تو ہم نے اس کو ویلکم کیا، اور باقی اسلامی دنیا نے بھی اس کو ویلکم کیا کہ وہ غزہ سے نکل رہے ہیں. تو وہاں جا کے مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیا اچیو کریں گے. ہاں انسانی جانوں کا بہت ضیاع ہوگا، سویلینز بھی بدقسمتی سے اس میں بہت آلریڈی 3000 کے قریب تو میرا خیال ہے بیچارے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 1200 کے قریب یا 1000 ابھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو سویلینز کی کیجولٹیز تو ہوں گی، لیکن دو چیزیں ان کو یاد رکھنی چاہیے. اول تو یہ ہے کہ حماس نے میرا خیال ہے یہ ڈیفینیٹلی پلان کیا ہوگا کہ یہ آئیں گے، اور اس کی ان کے پاس تیاری ہوگی. نمبر دو، حزب اللہ نے وارننگ شاٹس فائر کر دی ہیں کہ جی اگر آپ آئیں گے، اور ان کے پاس گائیڈڈ میزائلز ہیں، انہوں نے ٹینکس پہ مارے، اور اسرائیلیوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا کہ ان کے ٹینک کو لگا ہے. صرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جانی ہماری کوئی نقصان نہیں ہوا. ایران کے فورن منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ بڑے یہ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، کیئرفل ہوں، اگر یہ باز نہ آئے تو ریاکشن آئے گا. وہ ابھی یہ تو نہیں کرے کہ ایران کا آئے گا، ان کا اشارہ ہے حزب اللہ کی طرف، اور حزب اللہ کے پاس 1.5 لاکھ کے قریب ہارڈنڈ فائٹرز ہیں، اور ان کے پاس 1 لاکھ اور میزائلز ہیں، اور سنا 25,000 اس میں سے گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں. اور یہ گائیڈڈ میزائل اینٹی ٹینک میزائل تھی جو انہوں نے فائر کی تھی ایز اے وارننگ شاٹ. تو اس کا مطلب اگر وہ ٹینک میں آئیں گے، اور کئی نوجوان آئیں گے اسرائیل سے، ان کی میں شکلیں دیکھ رہا تھا، بڑی نوجوان تھے، اور اسی لیے کئی اسرائیلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کئی امریکہ میں جو پرو اسرائیل ایلیمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے ان کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے نوجوان کانسکرپٹس کو، کیونکہ فوج تو اتنی بڑی نہیں تھی. انہوں نے 3,60,000 ریزروسٹ بلائے ہیں. تو یہ اس پہ اتنا آسان نہیں ہوگا.